بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، 15 ستمبر 1947 وہ دن تھا کہ جب کراچی سے 200-250 کلومیٹر دور سمندری راستے کے ذریعے آنے والی ریاست گجرات، جو ریاست جوناگڑھ ہے بنیادی طور پر، اس کی فصیل پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا. اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا وہاں کے نوابین نے فیصلہ کیا، جو کہ مکمل طور پر قانونی تھا اور اس ایکٹ کے تحت تھا کہ جو برطانیہ کی پارلیمنٹ سے جاری ہوا تھا، کہ جس میں ریاستوں کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، ہندوستان کے ساتھ مل جائیں یا اپنے آزاد وجود کو برقرار رکھیں. نواب آف جوناگڑھ نے اس وقت نواب محبت خان نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اس الحاق کے بعد ہوا یہ کہ 2 ماہ سے کم عرصے کے دوران ہی ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پہ قبضہ کر لیا، اور ریاست جوناگڑھ پہ قبضہ جو تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جس طریقے سے کوئی شخص کسی کی پراپرٹی میں گھس کر قبضہ کر لے، اور یہ قبضہ بزور طاقت کیا گیا. یہ غاصبانہ قبضہ آج تک قائم ہے. آج 70-72 سال گزرنے کے بعد بھی ہندوستان ہٹ درمی سے جس طرح سے اس نے کشمیر پہ قبضہ کر رکھا ہے، اسی طریقے سے ریاست جوناگڑھ پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے. ریاست جوناگڑھ کا کیس کیا تھا، کس طریقے سے الحاق ہوا، نواب محبت خان کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ویلکم کیسے کیا، نوابین کا طریقہ کیسا تھا، ریاست کے لیے جو اصول ہوتے ہیں ریاست چلانے کے وہ کیسے تھے، انہی ساری چیزوں پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے والی ریاست جناب محمد جہانگیر خان جی، جو نوابین کے سلسلے میں سے ہیں اور نواب ہیں ریاست جوناگڑھ کے. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ مقدمہ کیا تھا. بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا. نواب صاحب، ایک تاریخی پس منظر ہے جوناگڑھ کا اور ایک قانونی پس منظر ہے. تاریخی سے زیادہ یہ قانونی ہے کہ جو تقسیم کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جو ہے ریاست جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کو دستاویزات پیش کی گئی تھی. کیا تاریخی پس منظر تھا؟ کس بنیاد پر ریاست جوناگڑھ نے پاکستان کا حصہ بننے کو پریفر کیا تھا بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بنتے؟ کیونکہ تو تمام ریاستوں کے اپنے اختیار میں تھا کہ کس کا حصہ جا کر وہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد احمد صاحب، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے کرو کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے، اور خصوصاً آپ کے نیو چینل کا، کہ آپ نے مجھے آج چند کلمات عوام میں پہنچانے کی ہمیں مدد کری جوناگڑھ کے ایشو کو. یہ ہمارا جوناگڑھ کا کوز ہے گا جسے ہم 1947 سے لے کے چل رہے ہیں ابھی تک، اور جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ ہماری جو ہے یہ تحریک جو ہے، ہمارا سلسلہ جو ہے یہ جاری اور ساری رہے گا. تو اس میں آپ نے جیسے فرمایا، ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو تاریخی پہلو ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ لیگل قانونی پہلو بھی ہے گا. بالکل. تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اپنی ریاست کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں. نواب صاحب، ریاست کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کے اوپر میں نے آپ سے پروگرام میں آگے بات کرنی ہے کہ ریاست کے بنیادی خد و خال کیا تھے. جی ہاں. اصل میں ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ جہاں پر ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. اچھا. کیونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. سب سے اہم دلچسپی یہ ہے کہ جو ریاست کے متعلق بھی معلوم کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک شاندار ریاست تھی، امیر ترین ریاست تھی. اس کے علاوہ یہ پہلی ریاست تھی کہ جہاں پر ٹرین چلنا شروع ہوئی. مطلب ایک ریاست کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. تھوڑا سا الحاق کے متعلق پہلے بتائیے گا. جی بہت بہتر رہے گا. اصل میں یہ ہوا کہ جب تقسیم ہند کا وقت آیا، اس موقع پر برطانیہ سرکار جو تھا وہ ایک پیراماؤنٹ پاور تھا، اور اسے سبھی ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جی سب سے بڑی طاقت ہے گریٹ بریٹن. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں تھا. تو وہ اس طرح پھر جوناگڑھ کے بھی ہمارے بھی معاہدے ہوئے جس طرح دوسری ریاستوں کے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور ہم نے ایکسیپٹ کرا تھا کہ جی ٹھیک ہے، یو آر پیراماؤنٹ پاور ہندوستان. تو جب یہ تقسیم کا موقع آیا تو پھر وہ کچھ قانون بنائے ان لوگوں نے، اور وہ اس ایکٹس کے تحت جو تھا یہ ساری تقسیم وغیرہ ہوئی. تو اس میں ان نے یہ کرا تھا کہ یہ جو ایکٹس بنی تھی یہ آف کورس یہ یقیناً برٹش پارلیمنٹ سے اپروو تھی یہ ایکٹ، اور اسے برٹش پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کرا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ چند چیزیں ان نے جو ساورن اسٹیٹس تھیں، جو رولرز تھے، انہیں دی تھیں. یعنی کہ 3 سبجیکٹس دیے تھے کہ ٹھیک ہے آپ یہ اس پر آپ کر لیں.
اور دوسرا یہ تھا کہ اگر جو ساورن چاہے وہ چاہے تو ہندوستان کے ساتھ علاق کرے تو ہندوستان کے ساتھ علاق کر لے، پاکستان کے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ کر لے، یا پھر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے تو انڈیپینڈنٹ رہے۔ تو یہ تین چیزوں کے اوپر یہ ہوا تھا۔ تو جیسے آپ کے حیدرآباد دکن جو تھا وہ آزاد رہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے، ایگزالٹڈ ہائنس، وہ نظامس ڈومینینس کہلاتی تھیں، تو وہ آزاد رہنا چاہتے تھے، مگر وہاں بھی فوج بھیجی گئی جسے زبردستی قبضہ کیا گیا۔ جی ہاں، جسے پولیس ایکشن کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا پولیس ایکشن، جوناگڑھ میں بھی فوج بھیجی گئی۔ تو نواب صاحب نے یہ سوچا، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ہم انجوائے کر رہے تھے تقریباً 100 مائلس آف کوسٹ لائن بحر عرب پہ، گجرات کی جو ساری ہے، جی ہاں، دوارکا سے لے کے تو آخر 100 مائل ہمارا سمندری ساحل تھا۔ تو اسے ہم میرن ٹائم اسٹیٹ تھے، تو ہمارے دادا نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ آگے ان کے کچھ ان کے ایک ویژنز ہوتے تھے ان کے، تو ان نے سوچا ہوگا کہ جی، بیکاز اس وقت یہ تھا کہ جو بھی وہ کرتے تھے تو وہ اپنے بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل کا سوچ کے وہ اپنے اقدام اٹھاتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ تھوڑی اکثریت ہندوؤں کی تھی، مگر وہاں ہندو یا مسلمس کا کوئی سوال نہیں تھا، تفریق نہیں تھی دنیا کی۔ کوئی قسم کی نہیں تھی۔ اور نواب صاحب کو وہ چاہتے تھے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر، نامینیٹڈ پرائم منسٹر کے عہدوں پر رہے، سارے بڑے بڑے راؤ بہادرز اور ہندو کمیونٹی کے جو لوگ تھے، اور ایڈمنسٹریشن میں، اور کیونکہ میجورٹی زیادہ تھی تو ہمارے جو تھے نوابین تھوڑا سا لین کرتے تھے ان کی طرف، کہ ان کو کوئی احساس نہ ہو اس بات کا۔ بالکل قطعی احساس نہیں تھا، تو بہت خوش تھے جب اتنے 100 سال حکمرانی چلی۔ تو جب علاق کا وقت آیا پاکستان کے ساتھ، تو ان نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کاؤنسل جو تھی وہ ریپرزینٹ کرتی تھی، اٹ واز دا گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ جو ریپرزینٹ کرتی تھی آف دونوں ہندوز ایز ویل ایز دا مسلمس، پوری ریاست کو جڑ کر۔ تو یہاں کہ آپ ہمیں اوپینین لیں پبلک کا اور بتائیں۔ تو یعنی کہ وہ پبلک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے نوابوں پر اعتماد کرتی تھی، کیونکہ وہ رشتہ ایک ایسا رہا کئی سو سال سے کہ جیسا ایک ان کو کہتے بھی تھے باپو، خاندان کا سا ایک باپو کہتے تھے نوابوں کو۔ باپو کا مطلب ہوتا ہے والد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اور جتنی یہ عوام تھی، یہ ان کے سب بچے تھے نواب صاحب کے، تو وہ ایک بچوں کی طرح ہوتا تھا۔ پھر انصاف تھا، ویری لو ٹیکسز تقریباً نہ ہونے کے برابر، ویلفیئر اسٹیٹ تھا، ایجوکیشن واز فری، رائٹ فرام نیچے سے فرام دا پرائم لوگوں کی ایک محبت تھی ریاست کے ساتھ۔ لنگر چلتے تھے 5 ریاست میں، نواب صاحب، میں نے اس کو تفصیل سے آپ سے بات کرنی ہے کہ ریاست کے خد و خال کیا تھے، لوگوں کی آخر میں کنیکٹیوٹی کیا تھی۔ بات آ گئی اس کے اندر، اور ایک ہیلتھ کیئر بھی تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ بھی اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی۔ تو اس کے علاوہ بہت سی ایسی جو رشتے تھے، جو ایک کوئی ایسا نہیں کہ ایک حکمران ہیں، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا دا کنگ آف ہارٹس، دلوں کے بادشاہ، دلوں کے اوپر حکمرانی ہوتی تھی اصل میں۔ تو وہ سلسلہ رہا۔ تو بالکل آنکھیں بند کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نواب صاحب، ہم تو آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے بابا امجدوں نے ہمیں جو ہے وہ اتنے 100 سال تک کہ ہمیں کوئی قسم کی کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو وہ یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر جو آپ جو چاہیں، یہ ہندو کمیونٹی کی بات، اگر جو آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر جو آپ چاہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مطلب فیصلے کے اختیار نواب صاحب کو، جو بھی آپ اختیار، یا وٹ ایور، اف یو وانٹ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، یا آپ ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نواب صاحب آپٹڈ فار پاکستان۔ تو چنانچہ پھر یہ ہوا کہ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا، ایک لیگل ڈاکیومنٹ تھا، اس کے اوپر دستخط ہوئے۔ وہ لیگل ڈاکیومنٹ جو تھا اس پر پاکستان کی جانب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایز دا فاؤنڈر
فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان میں دستخط کرے اور آن دا بہاف آف دا اسٹیٹ ریاست کی جانب سے تو نواب محبت خان جی ایز اے ساورن رولر، کیونکہ یہ اسٹیٹ بالکل یہ ایکٹ جو میں بتا رہا ہوں اس کے تحت جب برطانیہ نے ریسیٹ کرا، برطانیہ واپس ہو گیا، تو جو رولرز تھے وہ سارے ساورنس واپس دوبارہ سے جو ہمارا ان کے ساتھ جو برطانیہ کے ساتھ جب یہ آئے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ جو ٹریٹیز ہوئی ہیں اس سے پہلا والا جو اسٹیٹس تھا جو 1735 سے لے کے جب تک، تو وہ جو تھا یہ ہمارا پھر ایز اے ساورن آف دا اسٹیٹ، تو دو ساورن اسٹیٹس کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، دا ساورن اسٹیٹ آف پاکستان اور دا ساورن اسٹیٹ آف جوناگڑھ۔ تو وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا اور ہمارے دادا نے اپنی جانب سے، اپنی ریاست کی جانب سے اور تمام اپنے گدی نشین جو آنے والے ہیں اپنے ان کی جانب سے ان نے جو ہے وہ اسے دستخط کرا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایسا گورنر۔ نواب صاحب آپ کی یہاں سے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد نا اسی قصے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ریاست جوناگڑھ کا جو کیس تھا یہ اب نواب صاحب کی زبانی ہم اس کا قصہ سن رہے ہیں، یہ پیک پر پہنچ چکا ہے کہ آخر اس کے بعد کیا حالات ہوئے کہ آج نواب صاحب جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ریاست جوناگڑھ کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہے۔ ایک بریک کے بعد اس کی مزید جانچ کرتے ہیں۔ موجود ہیں ریاست جوناگڑھ کے کراچی میں مرکز میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں والی ریاست جناب محمد جہانگیر خان جی صاحب۔ ان سے معلوم کر رہے تھے کہ ریاست جوناگڑھ کا جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ جو الحاق تھا اس کو ہندوستان نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی فوجیں بھیج کر وہاں پر قبضہ کر لیا۔ نواب صاحب، قائد محمد علی جناح اور نواب محبت خان دونوں کے درمیان الحاق کی جو دستاویز تھے اس پہ دستخط ہو گئے، اس کے بعد آخر ہندوستان کے قبضے میں کیسے چلے گئی ریاست؟ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہندوستان نے اپنے فوجیں بھیجی وہاں اور فوجیں بھیج کے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا فوجوں کے ذریعے۔ تو اس کے بعد بس یہ تھا کہ حالانکہ یہ الحاق تو 15 سپٹمبر 1947 کو ہوا تھا اور 9 نومبر 1947 یعنی تقریباً 2 ماہ بعد تقریباً، جی ہاں، ہندوستان نے اپنے، کیونکہ ان کو یہ اس بات کا یقین نہیں تھا کہ نواب صاحب وہاں ہیں یا کہاں ہیں، تو کیونکہ جو معاہدہ ہم نے کرا تھا اس میں پاکستان نے 3 چیزیں ہم سے وعدہ کرا تھا، ایک تو ڈیفنس تھا، ایک کمیونیکیشنز تھا اور ایک ایکسٹرنل افیئرز تھا، فارن افیئرز۔ تو وہ اسٹیٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ برطانیہ کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہمارے ہوئے تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنا پیسہ اپنے اس کے اندر کیوں آپ لگا رہیں گے اپنی ڈیفنس کے اندر، یہ ڈیفنس ہم آپ کا کریں گے۔ برطانیہ نے کہا یہ پیسہ آپ کے پاس بچے گا تو یہ آپ جو ہیں ان دا سوشل ویلفیئر آف یور پیپل جو ہیں آپ اپنے اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو ہمارے پاس تو کوئی A کلاس یونٹس نہیں تھے جس کے اندر آپ کا نیوی کے شپس ہوتے ہیں گے یا آپ کے ہیوی آرٹلری ہوتی ہے یا آرمڈ کو دفاع کرنے کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا۔ تو بیسکلی صرف وہ تھے تو اپنے سرمونیل یونٹس وغیرہ تھے، کچھ پولیس کے دستے تھے، کچھ لائٹ انفنٹری تھی اور کچھ لانچز وغیرہ تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ but there was no match with one Indian Army mechanized division تو کوئی کر سکتا تھا۔ تو خیر وہ پھر یہ ہوا کہ اور پاکستان نے تو وعدہ تو کرا تھا مگر پھر وہ ہماری پاکستان کی فوجیں وہاں پہنچ نہیں سکیں بوقت۔ تو یہ تھا کہ ہندوستان نے وہ رکھ کے پاکستان نے شہزاد اللہ جو تھے پاکستان کے فارن منسٹر، ان کو کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ یو این کے اندر، پھر یہ کیس یو این میں پڑا ہوا ہے آج بھی اور اٹس اے ویری پاورفل ایشو اور یہ سارا ایک ایشو تو ہے نا ہمارا۔ اچھا نواب صاحب، جو ریاست کا مقدمہ تھا وہ تو سمجھ میں آ گیا لوگوں کے کہ بنیادی طور پر ریاست کا الحاق ہوا اور 2 ماہ بعد 2 ماہ سے کچھ کم عرصے میں ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ چونکہ ریاست کے پاس کوئی بنیادی طور پر دفاع جو ہے وہ انگریزوں کے ذمہ تھا، برطانیہ کے ذمہ تھا،
تو دفاع کی وہاں ایسی صورتحال نہیں بنی اور ریاست کے اوپر قبضہ ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کے دادا حضور تھے جو نواب محبت خان جی تھے, تو کیا وہ پھر پاکستان آ گئے تھے؟ جی ہاں, اصل میں یہی ہوا کہ نواب صاحب نے جب یہ کہا کہ پاکستان سے بات چل رہی تھی تو ان نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تو ویسے بھی آنا چاہ رہا تھا پاکستان بات کرنے کے لیے قائد اعظم سے. تو یہ وہاں سے خاموشی سے نکل کے آئے, مگر یہ ہوا کہ وہ بات چھپ نہیں سکی کیونکہ وہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا. نواب صاحب موجود نہیں تھے نواب عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے پڑھا کرتے تھے, تو وہ موجود نہیں تھے وہاں. تو چرچے تو ایسے ہو رہے تھے اور علاق بھی ہو چکا تھا. تو یہ تھا کہ پھر وہ بات وہاں سے کھل گئی کہ نواب صاحب جو ہے وہ پاکستان نکل گئے ہیں. اب پاکستان میں ریاست جونہ گڑھ کا کیا سیٹ اپ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں آ کر بھی کوئی حکومت کا خط و خال تو قائم کیے تھے, کیونکہ جب ریاست کا کوئی سربراہ کسی دوسرے ملک میں آئے تو ریاست تو ساتھ اس کے منتقل ہوئی. جی ہاں بالکل, ہونا تو یہی چاہیے کہ یہاں نواب صاحب اپنی ایک طرح سے جو -3 سبجیکٹس ان کو دیے ہیں تو ایک طرح سے ہماری حکومت قائم ہوتی ہے. تو یہ ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا کیونکہ وہ پھر ایک پراپرلی طریقے سے فنکشن کر سکتی تھی. اچھا تو نواب صاحب, جو ریاست جونہ گڑھ کا تاریخی ایک پس منظر ہے, آپ کے خاندان والی ریاست تھا, ریاست کے ذمہ دار تھا. ریاست جونہ گڑھ بنیادی طور پر تھی کیا جس ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری امیر ترین ریاست تھی حیدرآباد دکن کے بعد. تو ریاست کا بنیادی خد و خال کیسا تھا, لوگوں کا لائف اسٹائل کیسا تھا, زندگی کیسی تھی, کتنی جدید ریاست تھی؟ یعنی بہت اچھے, بڑی اپنے وقت کی بڑی خوشحال, ایک بڑی سکون والی ریاست تھی. اور ہر قسم کی جو تھی وہ نوابوں نے اپنے لوگوں کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی ہوئی تھیں. تو عوام بہت خوش تھی, بڑا سکون تھا, بڑا لوگوں کے اندر ایک بھائی چارہ تھا. انٹر کمیونٹیز جو تھی مسلمس کی اور ہندوؤں کی, کوئی اس طرح کی ایسا کوئی بات نہیں تھی. سوشل ویلفیئر ریاست تھی. ایوری تھنگ واز ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد حیدرآباد دکن کے بعد مسلمانوں میں دوسرے نمبر پر سب سے امیر ریاست تھی. اور جہاں یہ پوری 562 ریاستیں تھیں تقسیم ہند سے پہلے, وہاں جونہ گڑھ جو تھی وہ میرے خیال سے 6 نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی ان ٹرمز آف ریونیوز. کوسٹل لائن بھی تھی آپ کے پاس پوری؟ 100 مائلز ہمارے پاس کوسٹل لائن تھی, 100 مائل اس پر ہماری بندرگاہیں تھیں. اور ویراول جو ہے آج اصل میں یہ تو گیٹ وے تھا, تو جتنی تجارت ہوتی تھی مڈل ایسٹ سے تو ویراول جو ابھی آج ون آف دا گجرات کا پرنسپل پورٹس ہے گا, اس کے ذریعے ہوتی تھی. تو لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کام تھے وہاں پر؟ لوگوں کا طرز زندگی کیسا تھا ریاست جونہ گڑھ میں؟ بیسکلی ایگریکلچر کنٹری تھا وہ, تو ہر طرح کی چیز تھی, بڑا فرٹائل کنٹری تھا. تو وہ لوگ یہ اپنے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کے اوپر انہوں نے اپنی مویشیاں رکھی ہوئی تھیں. ان کو اپنا بہترین ریاست جو تھی وہ گھی بناتی تھی. تو ریاست کے اندر کوئی قسم کا ڈالڈا یا بہترین تیل تو استعمال ہو سکتا تھا, جیسے مونگ پھلی کا یا وہ دوسری چیزوں کا تیل, مگر کوئی اس طرح کی کوئی مصنوعی چیزیں جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی. بہترین اصلی گھی ہوتا تھا جو کہ بڑی خوشحال قسم کی بڑے خوشحال ریاست تھی جو کہ ایکسپورٹ ہوتا تھا ریاست جونہ گڑھ سے. اچھا, لوگوں کا لائف اسٹائل کیسا تھا؟ ریاست فلاحی ریاست تھی یا کوئی ٹیکسز کا بڑا سخت نظام تھا؟ نہیں, دیر واز بالکل ٹیکسز تو بالکل تھے ہی نہیں نا, بالکل نہ ہونے کے برابر تھے ٹیکسز. اور یہ تھا کہ جو بھی تھا وہ نواب صاحب اپنے اس میں سے, اور اسٹیٹ کے پاس بس اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ کوئی حساب ہی نہیں تھا. ایک فقیری سلسلہ تھا, دعاؤں کا سلسلہ تھا, پیسوں کی اور اس کی کوئی وہ ہی نہیں تھی. آپ سوچو کہ اس کے جب آدمی آتے تھے, اس کے جو ان کے جو کورٹیئرز ہوتے تھے یا ان کے جو ملازم ہوتے تھے, تو ان کے لباس ایسے ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں تو بولے کوئی شہزادہ آ رہا ہے گا, یعنی یہ عالم تھا. تو
وہ تو آدمی خیر فیری ٹیل کی طرح ہو گیا, آدمی تصور بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے 70-80 سال گزر گئے ہیں تو لوگ اب اس حساب سے اس کی فیلنگز بھی اب لوگوں کے لیے اتنی اہم نہیں ہوگی. جی بالکل, اب تو دیکھیں نا, اب تو یہ تھرڈ جنریشن آ گیا. مگر کہنے کا سوال یہ ہے گا کہ جو اس وقت زیادتی ہوئی اور ناانصافی ہوئی جوناگڑھ کے ساتھ, جوناگڑھ کے لوگوں کے ساتھ, ریاست جوناگڑھ کے ساتھ, اس کے نوابین کے ساتھ, تو وہ تو دیکھیں تاریخی ہے. ہاں بالکل, وہ تو بالکل موجود ہے گا. اس کے اوپر دیکھیں یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ جو راجے مہاراجا تھے یا جو بھی نوابین تھے, جب ان نے اپنی, دیکھیں انٹرنیشنل لاس ہیں, جب ان نے اپنی ریاست کو شمولیت کری تو ان نے لکھ کے کرا. پھر اس کے بعد ان کے جو تھے اوریجنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہوا, اس کے بعد پھر ان کے سپلیمنٹری انسٹرومنٹس ہوئے, ایڈیشنل انسٹرومنٹس ہوئے, اور اس کے بعد ان کے مرجرز ہوئے. تو ان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے وہ کرا کہ ہم اپنی ریاست کی جو سرزمین ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ یہ بے شک آپ کی یونین کے اندر چلی جائے. وہاں والوں نے انڈین یونین کے اندر کرا, یہاں والوں نے پاکستان کی. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں. اچھا, یورپ میں بھی یہی پریکٹس رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر بھی جہاں ریپبلکس آئی یا جہاں اس طرح کے جب معاملات آئے, تو وہاں جو بڑے اعلیٰ خاندان کے جو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پھر ہم ٹریٹی کرتے ہیں. انہوں ٹھیک ہے, تو نہ ہم کو یہ چاہیے, ہم کو یہ چاہیے, یہ جنگلات چاہیے, ہم کو اس کے اوپر رائٹ چاہیے, ہم کو یہ قلعے چاہیے ہمارے اپنے اس کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں آپ کو جو چاہیے. مگر جو وہ تھا اپنے پاورز, رائٹ اینڈ پریروگیٹیوز جو تھے جو وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ انہوں نے سرنڈر کر دیے, اور جو دوسری باقی زمینیں تھیں وہ انہیں مرجر کر دی وہاں. تو یہ پریکٹس یورپ میں بھی رہی, یہ پریکٹس یہاں ہندوستان میں بھی رہی, اور قانونی پریکٹس بھی یہاں بالکل رہی, یہ اسی طرح کی رہی. نواب صاحب, آپ کی یہاں سے ایک بریک چھوٹا سا اور لیتے ہیں. کچھ آپ کے خاندان کے جو نوابین تھے ان کے پس منظر کے حوالے سے بھی بریک کے بعد بات کریں گے, اور پاکستان نے جو UN کے اندر مقدمہ کیا تھا ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی, اس کی قانونی حیثیت کیا تھی, اس پہ بات کریں گے. ناظرین, آفٹر شارٹ بریک نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجود ہیں جوناگڑھ اسٹیٹ ہاؤس کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں والیہ ریاست جناب محمد جہانگیر خان جی صاحب, جن سے ریاست جوناگڑھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا الحاق جب پاکستان کے ساتھ ہوا تھا تو آخر قبضہ پاکستان کے پاس کیوں نہیں ہے. نواب صاحب, لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان کچھ ٹیلی گرامز کا تبادلہ ہوا تھا, وہ کیا داستان تھی, ان میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ ان میں یہی جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ آپ نے جو وہ کرا ہے گا, یہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, آپ نے جو آکوپیشن کرا ہے گا اس کا, یہی انہوں نے پروٹیسٹ کرا تھا لیاقت علی خان نے. تو نہرو صاحب نے کوئی یقین دلایا تھا کہ جی وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے؟ میرے خیال سے ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا, مگر یہ تھا کہ ہم نے جب وہاں یہ قبضہ دیا تھا تو وہ ہمارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ عارضی طور کے اوپر ہے, کیونکہ وہ جب نواب صاحب کا پتہ لگا کہ وہ یہاں آ گئے تھے تو وہ بالکل اس میں ویکیوم ہوا, اور ویکیوم کی وجہ سے ایک کلیپس آف ایڈمنسٹریشن کا خطرہ تھا, اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا بھی بہت سا انریسٹ تھا, کیونکہ وہ کچھ اور بھی لوگ آ رہے تھے وہاں سے شرارت کرنے کے لیے باہر سے, بمبئی سے آئے راجکوٹ, اور پھر وہ آ کے شرارت کرنا چاہ رہے تھے جوناگڑھ کے اندر. تو پھر وہ بھی اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر پھر وہاں جو لوگوں کا نقصان ہوتا, سول ڈس آرڈر کا بڑا خطرہ ہو جاتا. تو نواب صاحب نے کہا مجھے سول ڈس آرڈر نہیں چاہیے, نہ مجھے کوئی بلڈ شیڈ چاہیے میری زمین پر. تو ایک چیز ان کو امانتاً طور پر دی تھی, تو وہ آج بات ہی نہیں کر رہے ہیں اب اس کے اوپر. بلکہ ہمارے بھی بات کرنی چاہیے, ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں نا بات. میں تو کرتا رہتا ہوں بات, مگر سرکاروں کے درمیان ہونی چاہیے یہ بات. مطلب ایک قبضے کو جو ہے وہ ریکگنائز ہونا چاہیے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اچھا نواب صاحب, آپ کا جو خاندان تھا, پورے نواب ایک سلسلہ تھا نوابوں کا, اس کے بارے میں بتائیے گا, وہ اس کا کہاں سے شجرہ کیا تھا آپ لوگوں کا بنیادی طور پر؟ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ایسی کئی ریاستیں تھیں ہندوستان میں جن نے ایکسیڈ کرا ہے ہندوستان میں, جہاں مہاراجا جو تھے وہ ہندو تھے یا سکھ تھے, رجپوت تھے, مگر ان کی جو پرجا تھی وہ مسلمان تھی. تو اب کشمیر بھی تو تھا, وہاں بھی تو اکثریت مسلمانوں کی تھی. تو وہاں کے جو مہاراجا تھے انہوں نے تو ایکسیڈ کرا ہندوستان کے ساتھ.
سمجھے. تو یہاں ہمارے جو جوناگڑھ میں اگر جو اکثریت ہندوؤں کی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ نواب صاحب جو تھے وہ ان سے نواب صاحب سے سب راضی تھے وہ لوگ. اور ایسی کئی ریاستیں تھیں جن کے ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں کہ اپنے کیس کے اندر جب وہاں اقوام متحدہ میں بات ہوئی. تو دوسرا آپ کا یہ جو آپ کا سوال تھا آپ کے ہمارے خاندان کے بارے میں, تو یہ تو ایک خیر ہمارے خاندان کی تو ایک بہت طویل تاریخ ہے گی. کیونکہ اگر جو میں لے کے جاؤں تو میں ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے پاس شجرہ پڑا ہوا ہے ہمارے خاندان کا. یہ تھا کہ پھر فتح مکہ پر بھی وہاں تھے ہمارے جد امجد. اور اس سے پہلے کہ یہ جب ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری نے ہٹایا ہے ہندوستان کی گدی سے, تو یہ نکل کے چلے گئے اور یہ اس طرح انہیں گشت کرا تھا پورا. اور یہ کرتے کرتے پھر یہ قندھار پہنچے. تو ہمارے بابا جد امجد جو تھے وہ سب وہاں افغانستان کی حکومت میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. بیسیکلی ہم لوگ افغان سے ہیں, افغان پشتون سے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ وہاں سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی کیونکہ ان کے اپنے لشکر ہوا کرتے تھے. عثمان خان بابی جو تھے ہمارے جد امجد, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں ابھی, اور آپ انہوں نے ریکویسٹ کری ہمایوں نے کہ آپ چلیں. تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لوگ گئے, پھر وہاں جنگ لڑی اور وہ جنگ لڑ کے ان نے پھر ہمایوں کو واپس بٹھا دیا. اس کے بعد پھر یہ مغلوں کے درباروں میں رہے. تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جتنی عزت مغل بادشاہوں کرتے تھے اپنی, اور جتنی ان کی عزت تھی ان کے درباروں میں, وہ وہاں اس سے کسی طرح کم ہمارے جد امجد جو تھے سارے, ان کی کوئی کم عزت نہیں تھی, ان کے برابر عزت. وہ خود بھی بڑی عزت کرا کرتے تھے. اور اس کے بعد مختلف کام انہوں نے کرے درباروں میں, اسائنمنٹس لیے بہت سے جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے پورے کرے, اور جب بھی وہ کام کرا کرتے تھے تو ان ریکگنیشن ٹو دا سروسز جو یہ رینڈر کرتے تھے, جو دیتے تھے یہ ان کو, اس کے بدلے میں ان کو ظاہر ریاست جو تھی وہ سلطنت بل گئے. سلطنت تھی ہندوستان کی, تو یہ تو پھر اس کو کاٹ کے ڈومینینز بنا دیے ان لوگوں نے, مگر ہندوستان کی تو سلطنت تھی. تو یہ سلطنت جو تھی یہ تو اس کے اندر بھی ہمارے باپ داداؤں کا خون تھا اس کے پایوں میں. یہ سلطنت ہم لوگوں نے بنائی تھی اتنی بڑی. اچھا نواب صاحب, آج آپ ریاست جوناگڑھ کس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے, فیڈریشن بھی آپ کی بنائی ہے, اس کے تحت مختلف پروگرامات بھی ہوتے ہیں, تو وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں بنیادی طور پر, کس طریقے سے ریاست کا نام آپ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت میرے لیے مشکل کام رہا, مگر یہ تھا کہ اس کے اندر جو پاکستان کے لوگ تھے اور خصوصاً ہمارے جوناگڑھ کے جو لوگ تھے, اور تو ان لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اس کے اندر. تو جب بھی میں آتا ہوں کوئی سوشل تقریب, سوشل ہم کرتے رہے بہت, تو سوشل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں نواب جوناگڑھ نام آ گیا, وہاں جوناگڑھ کا پورا جو تھا وہ جوناگڑھ کا کیس پھر کھل گیا, زندہ ہو گیا وہاں. تو وہ اس طرح کر کے ہم نے کرا, اور ہم جوناگڑھ پر بولتے بھی رہے ہیں, اور ہم نے بڑے سیمینارز بھی کرے ہیں, اور میں نے پورے پاکستان میں کرے. ہم نے لاہور میں کئی کرے پروگرامز, کئی انٹرویوز دیے میں نے, اسلام آباد میں دیے میں, جیسے لائرز فورم کو ایڈریس کرا میں نے جا کے, میں نے اس طرح کے بہت مختلف فورمز کے اندر میں بیٹھا, وہاں ہماری بات چیت ہوئی. اس کے اندر حضرت سلطان محمد علی صاحب جو ہیں ابھی جو پدم نشین ہیں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف سے, ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت سلطان احمد علی صاحب. ان لوگوں نے ان کا ایک تھنک ٹینک ہے گا وہاں مسلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے, ان لوگوں نے ہمارا بڑا سپورٹ کرا. اور اس طرح بہت سے لوگوں نے, میں جب گیا ہوں گا تو بار ایسوسی ایشن کے اندر اسلام آباد کے کورٹس کے اندر ان کے جو تھے, انہوں نے مجھے وہاں دعوت دی, تو مجھے بھرپور یعنی لوگوں کی طرف سے بڑے سیمینارز ہوئے, بڑی میٹنگز ہوتی رہیں. تو اس طرح ہم لوگ ان ٹرمز آف پریس اینڈ پبلسٹی اینڈ ڈپلومسی کے تحت ہم نے کرا ہے گا کہ ایک ایشو ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے. اچھا نواب صاحب, 15 ستمبر وہ دن جس دن فصیل پہ پرچم لہرایا گیا پاکستان کا,
یہ دن جب آتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ یاد تو ایک پورے قصے کی آتی ہوگی. آج کی جو نسل ہے 60 70 سال سے اوپر کا ایک عرصہ پاکستان کو آزاد ہوئے ہو چکا ہے, وہ ظاہر ہے کہ جوناگڑھ ہو یا جو الحاق کے وقت کے سارے تکالیف تھیں یا لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں. تو آج کی نسل سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ریاست جوناگڑھ کے ولی عہد کی حیثیت سے آپ ان کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ جوناگڑھ کے قصے کو کتنا انہوں نے زندہ رکھنا ہے؟ جی دیکھیں, میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں جہاں جن خصوصاً نوجوان نسل جو ہے ہماری, جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا ہے تو وہ سب لوگ جو ہے بڑا جذبہ رکھتے ہیں, اور سب میں کہتا ہوں گا کہ بالکل تیار ہیں کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں نواب صاحب, اور ہم جوناگڑھ کے کاز کے ساتھ. انپریسیڈنٹڈ, یعنی کہ میں جب نکلا میں اور میں نے یہ کرا اتنے سالوں میں, تو اتنے سال کا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, تو بالکل ایبسولوٹلی. اچھا نواب صاحب, کشمیر کا مقدمہ آج کل بڑا سرخیوں کے اندر ہے, اور کشمیریوں پہ بھارت جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم کا بھی ایک پورے پہاڑ اس نے ڈھا رہا ہے. تو جب آپ کشمیریوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک ریاست کے ولی عہد کی حیثیت سے, تو کیا تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا ظلم انڈیا دیکھیں, ہر انسان جو ہے جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے, جب وہ کشمیر کے ایشو کو دیکھے گا, وہاں کے لوگوں کی تکلیفاتوں کو دیکھے گا کہ لوگوں کو قید کر دیا ہے, ان کے کھانے کا مسئلہ ہے, ان کی دوائیوں کا مسئلہ ہے, تو ہر انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا سنجیدہ طبقہ بھی رہتا ہے, ان لوگوں نے کتنا پروٹیسٹ کرائے گا کہ کیا کر رہے ہیں وہاں کے ان کے ہندو کمیونٹی کے لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کرائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ طریقہ کار غلط ہے گا. یہ تو اس میں ہمیں بہت تکلیف ہے, اور یہ ہے کہ اگر جو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گا وہاں جو ہے اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے گی, تو لہٰذا یہ ہے, تو وہ بھی اس کو بھی رکھ لیا. وہ ان کے جو تھے مہاراجا کے جو اگریمنٹس تھے, آج اس کے اوپر بھی وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, اور یہ ہے گا کہ اس کو بھی کچھ ایکٹس وغیرہ ان نے ایسے اپنے اس میں پارلیمنٹ میں پاس کر کے ان نے جو ہے اس کی آزاد حیثیت اس کی جو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت جو تھی ان کا ایک اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ ہوا تھا. تو بہت بول رہے ہیں, ان کی گرینڈ ڈاٹر بھی بہت بول رہی ہیں, میں ان کو بھی سنا, جو مہاراجا جو تھے کشمیر کے, جن میں جو اس وقت رولر تھے اپنے, تو اور باقی بہت سا وہاں ہندوستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جہاں اتنی ناانصافی ہوگی اور جہاں اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں جو ہوں گی, تو وہ تو پھر یہ ہے گا کہ پھر اٹ از ناٹ گڈ. عالمی برادری سے کیا مطالبہ آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ جوناگڑھ کا کیس ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ریاست ہے نا, آپ کی ملکیت کی ریاست ہے, اس پہ قبضہ کسی اور کا ہے, اور وہ قانونی قبضہ نہیں ہے. چاہے جو ہے وہ 100 سال بھی گزر جائیں, 70 گزرے, 100 بھی گزر جائیں گے, تو قبضہ آپ کا ہے. بالکل. عالمی برادری سے آپ کیا توقع قبضہ ان کا ہے, قبضہ ان کا ہے. ظاہر ہے کہ ریاست آپ کی ہے لیکن قبضہ ان کا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس بنگلوں کے اوپر آ کے کوئی قبضہ کر لے اور وہ کہے گا جی یہ میرا ہے, تو ظاہر ہے کہ جگہ آپ کی ہے, اس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہے. عالمی برادری سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بلال صوفی صاحب جو ہیں, عمر بلال صوفی, انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لائر ہیں پاکستان میں, ان کی بڑی ان کو ریکگنیشن ہے. پاکستان کے کیسز جو ہیں یہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کیس کورٹ آف جسٹس میں جا کے, اور مختلف فورمز کے اوپر جاتے ہیں پاکستان کے ایشو. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب اس کی رجسٹری تو آپ کے ہاتھ میں ہے, جوناگڑھ کی قبضہ ان کا آئے گا, تو یہ سٹیٹس بنا ہوا آئے گا. تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ تو ایشو تو ہے, اور یہ تو دیکھیں گے, یہ کبھی ایشو تو دیکھیں ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا یہ اٹس اے ویری لیگل ایشو, اس کو لیگلی جب تک کہ ختم نہیں کرا جائے وہ ختم نہیں ہوگا. تو لیگل آپشنز کیا ہیں؟ یو این او کے علاوہ عالمی عدالت میں جایا جا سکتا ہے. ریاست پاکستان کے پاس کیا لیگل راستہ ہے ریاست کو واپس, ریاست جوناگڑھ کو واپس؟ ہم نے تو فارن افیئرز پاکستان کو دے دیا, تو یہ تو پاکستان کی اب ذمہ واری ہے, یہ ان کی اپنے وہ ہے کہ وہ کیا پالیسیز بناتی ہیں فار دا فیوچر آف جوناگڑھ پر, کیا وہ سوچتے ہیں گے.
چلیں، بہت شکریہ نواب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن اس گفتگو کے ساتھ کہ جہاں کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہاں جوناگڑھ بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا جب بھی مکمل ہوگا کہ جب ہم جوناگڑھ کو بھی اپنے پاس رکھیں گے، جوناگڑھ کی ریاست بھی ہماری ہوگی۔ اور نواب صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کا پورا خاندان، ان کا پورا جو سلسلہ ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب حکومت پاکستان اس حوالے سے بھی، جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے جوناگڑھ کے حوالے سے بھی آواز اٹھائے گی۔ آج کے دن کا یہی پیغام تھا، اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔